نیچے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیت نمبر 11 تک پڑھ رہے ہیں. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. کل کے درس میں ہم نے سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد گرامی کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اس سے مراد کیا ہے؟ تو میں نے اس کے بارے میں دو قول ذکر کیے تھے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو ستونوں پہ کھڑا کیا ہے، آسمانوں کے لیے ستون ہیں جن پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد مجاہد اور حضرت حسن بصری، قتادہ اور دیگر صحابہ اکرام کا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ آسمانوں کے ستون ہے ہی نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے قبے کی مانند بنایا ہے، اور یہ قول ایاس ابن معاویہ کا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں فرمایا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے. تو اس کی تائید میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ قول اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار زیادہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے. تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے جیسے اللہ جل شانہ کو لائق ہے، اور اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قول میں نے ذکر کیا تھا، جو اللہ رب العزت کی صفات باکمال کے بارے میں ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے قرآن پاک سے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے جیسے اللہ کو لائق ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں بحث کرنا اور سوال در سوال کرنا یہ بدعت ہے. آج جو آیات مبارکہ جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 6 ہے. آیت نمبر 6 سے 11 تک ان 5 آیات مبارکہ کا آج ترجمہ اور تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے حوالے سے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ استعجال، اجلت کہتے ہیں جلدی کو، اور جب اس کے ساتھ الف سین تا یہ الفاظ مل جاتے ہیں تو یہ باب استفعال بن جاتا ہے، جس کا معنی جلدی طلب کرنا. یستعجلونک، یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بالسیئہ برائی کو یعنی عذاب کو. یہ لوگ آپ سے بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی، مجھ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نازل کرے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل کروائیے، عذاب لا کر دکھائیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، یعنی ایمان لانا حسنہ ہے، نیکی کرنا حسنہ ہے، بجائے اس کے
کہ یہ ایمان قبول کر لیں، یہ نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں، یہ اس کی نسبت دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں مانتے، آپ عذاب لا کر دکھائیے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے سزا طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، راحت اور آرام سے پہلے، اچھائی اور نیکی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، مثلات اس کی مسئلہ کی جمع ہے یا مثلہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے عقوبت اور سزائیں۔ حالانکہ ان سے پہلے قوموں پر ایسی عقوبات اور سزائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے رہیں اور اللہ رب العزت ان کو ویسے ہی چھوڑ دے، تو ان کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ جس چیز کو طلب کر رہے ہیں اللہ رب العزت وہ ان پر نازل کرنے پر قادر ہے، اللہ ان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ تو المثلات العقوبات والنقمات، نقمات اور عقوبات یہ مثلات ہیں کہ اس سے پہلے ایسی مثالیں گزر چکی ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب اور اس کے مشابہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سزائیں گزر چکی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے اور وہ شدید العقاب بھی ہے، جہاں وہ بہت حلیم ہے، بردبار ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہاں جب وہ پکڑنے پہ آئے تو وہ رحیم ودود بھی ہے اور ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نبی عبادی انی انل غفور الرحیم، اور آگے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ایک ہی آیت ہے کہ میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن میرا عذاب وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، ذو مغفرہ مغفرت والا، بخشش والا، بے شک آپ کا رب لوگوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا بھی ہے، للناس لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش والا بھی ہے، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، جب لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ ان کو بخشنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب لشدید العقاب، سخت عذاب والا بھی ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اگر وہ نہ بخشے تو اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اگر اس بخشنا چاہے تو وہ کوئی اس سے استغفار کرے، اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور اگر وہ نہ معاف کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا ان سے کہہ دیجیے کہ یہ جو بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب لا کر دکھائیے، ہم پر عذاب نازل کر کے دکھلائیے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہیں فرما دیجئے کہ اس سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں ایسی، یہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں، یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ یہ نیکی سے پہلے، اچھائی سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں سے صرف نظر کرنے والا ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں بنی آدم کے جن سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کر دیتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ صرف نظر، اللہ تعالیٰ اگر نقد وقتی طور پر سزا دینا چاہے تو اللہ جل شانہ نے سورہ فاطر میں فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو سزا دینا چاہے، ما ترک لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین پر کوئی چلنے والی چیز زمین پر قدم نہ چل سکے، زمین پہ حرکت نہ کر سکے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہوں پر، ہر گناہ پر مواخذہ کرنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید توبہ کر لیں، اور صرف نظر کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی آپ پر کوئی نشانی سے مراد یہ معجزہ ہے، کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے
کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، حضرت صالح علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی معجزہ کیوں نہیں عطا کرتا؟ آپ ایسی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں، مکے میں خشک زمینوں میں پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر نہریں جاری کر کے دکھا دیں، اس طرح کے وہ مطالبے کرتے تھے۔ آپ کا کوئی شاندار بنگلہ اور مکان کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے انما انت منذر، آپ ان کی باتوں سے گھبرائیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن معجزہ لازمی نہیں کہ کوئی قوم مجبور کرے کہ لازمی آپ کے پاس معجزہ ہونا چاہیے۔ معجزہ ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ معجزے میں شخصیت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے عطا کرتا ہے، جب چاہے عطا کرتا ہے۔ قوم مطالبہ کرے تو اللہ تعالیٰ چاہے عطا کرے، چاہے اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ پابند نہیں کسی کا کہ جیسے کوئی کہے ویسے اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اے میرے پیارے حبیب آپ انما انت منذر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ان کو ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ہم آپ کو معجزہ عطا کریں گے تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک اعزاز ہوگا اور اس قوم کے مطالبے کا جواب ہوگا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر ہی مان لائیں۔ کیوں کہ اس سے پہلے قوموں کا یہی دستور چلا آیا ہے کہ جن قوموں نے بھی معجزات طلب کیے انبیاء علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بار بار مطالبے پر ان کو معجزات عطا کیے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جتنے معجزات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے، قوموں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے، اور پھر انہوں نے معجزہ ظاہر ہو جانے کے بعد، مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو قوم معجزہ طلب کرنے کے بعد معجزہ اللہ تعالیٰ نبی کو عطا کر دے اور وہ پھر بھی معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو زمین پر رہنے کا حق نہیں دیتا۔ 3 دن کے اندر اندر وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ اس امت کو اس طرح کی تباہی کا شکار ہونے سے بچ گئی، وگرنہ آپ کے مخالفین نے بھی آپ سے کتنے معجزے طلب کیے تھے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے صاف ذکر کیا کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ چاند ہمیں 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ ایک جبل حرا کے ایک طرف ہے چاند کا ایک ٹکڑا، ایک دوسری طرف ہے، تو پھر کہنے لگے اتنا بڑا جادو، قالوا سحر مستمر، تو پھر بھی مانے نہیں، ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی اس بات کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے، آپ کا کام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کرنے والے بھیجے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی قوم کی طرف رہنمائی کرنے والے اور ہدایت کا راہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تو قدرت تو ایسی ہے، یہ نہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ چھپ کر کیا کر رہے ہیں، کیا دن میں کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ پھر اپنی قدرت کاملہ اور اپنے کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یعلم جو جانتا ہے، ما تحمل کل انثی جو اپنے پیٹ میں اپنے رحم میں اٹھاتی ہے ہر مادہ کی رحم میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہے، وہ کامل الخلقت ہے، وہ ناقص الخلقت ہے، وہ شقی ہے، وہ سعید ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی رزق کتنا ہے، یہ زندہ پیدا ہوگا یا پیٹ میں ہی فوت ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری معلومات اللہ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تغید الارحام، تغیظ کا معنی تنقص، اور جو کمی کرتے ہیں رحم، جس چیز کو کم کرتے ہیں، وما تزداد، اور جس میں زیادتی کرتے ہیں، جو رحم کے اندر کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے رحم کے اندر جو بچہ ہے، اس بچے کی
اس کا بڑھنا یا گھٹنا کہ اس کی ماں کے رحم کے اندر جو مدت ہے یہ کم ہوتی ہے یا زیادہ، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کم کس طرح ہوتی ہے کہ بعض اوقات عام روٹین کے مطابق بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، تو بعض بچے 7 ماہ میں پیدا ہو جاتے ہیں، بعض بچے 8 ماہ میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کی یہ مدت جو ہے یہ گھٹتی ہے ماں کے رحم میں یا بڑھتی ہے۔ اور بعض بچے سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور بعض بچے 4 سال ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ائمہ کا قول ہے کہ 5 سال تک بھی بعض بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ ایک مفسر گزرے ہیں جن کا نام ضحاک ہے، ان کا نام اس لیے ضحاک کا معنی ہنسنے والا، کہ وہ اتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے تھے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام انہوں نے ضحاک رکھا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی مدت کتنی ہے، یہ کتنی مدت رہے گا۔ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوگا، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر 6 ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ بھی صحیح بچہ ہے اور اپنے والدین کا ہے، کیونکہ یہ استدلال کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ شادی ہوئی اور 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر، ہو سکتا ہے جی یہ پہلے سے کوئی اس کے اثرات ہوں، یا یہ بچہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، حالانکہ وہ بچی بڑی نیک تھی، اچھے لوگ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ بچہ اسی باپ کا ہے اور جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حمل کی کم از کم مدت وہ 6 ماہ بتائی ہے۔ استدلال کیا انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے، حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور فصال کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے، اور 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہے۔ اور پھر ادھر رضاعت کی مدت بیان کر دی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال پورے، تو 2 سال مدت رضاعت نکال کر باقی کتنے بچے؟ 6 ماہ۔ تو فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کا بھی بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ صحیح بچہ ہے اور اپنے ماں باپ کا بچہ ہے اسلام کے اندر کم از کم۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوگا، 7 ماہ کے بعد پیدا ہوگا، 9 ماہ کے بعد پیدا ہوگا، سال کے بعد پیدا ہوگا، 2 سال کے بعد پیدا ہوگا۔ دوسرا معنی اس کا کہ رحم کے اندر بچہ گھٹ رہا ہے، اس کی ناقص الخلقت ہے، اپاہج ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یا بچہ بڑھ رہا ہے، صحیح طور پہ صحت مند ہے اور پھل پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے ماں کے رحم کے اندر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رحم کے اندر کیا چیز، ما تغیض الارحام، کس چیز کو گھٹاتے ہیں رحم مادہ کے اور کس چیز کو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے، ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہری طور پر بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے، اور غیب کو بھی، پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننا یہ صرف اللہ جل شانہ کا خاصہ ہے۔ الکبیر المتعال، جو سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے اللہ جل شانہ، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، کوئی اونچی آواز سے بات کرے، اسر القول پوشیدہ بات کرے، چھپ کے کوئی بات کرے، خفیہ بات کرے، ومن جہر بہ، جو بات کو ظاہر کرے، اونچی آواز سے بات کرے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اس کے لیے یہ سب برابر ہیں۔ یہ اونچ نیچ آہستہ یہ ہمارے لیے ہے کہ آہستہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے، بہت اونچا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کان برداشت نہیں کر رہے۔ تو یہ جو اونچ، یہ ظاہر پوشیدہ، یہ ساری اصطلاحات ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ سواء منکم، تم سب کی طرف سے اللہ کے ہاں سب کچھ برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور کون ہے جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کام کر رہا ہے، رات مستخف چھپا ہوا ہے، باللیل رات کو،
یعنی رات کو جو چیز چھپی ہوئی ہے یا چھپ کر کوئی عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَالسَّارِبٌ بِالنَّهَارِ، سارب کا معنی کہ دن کے وقت چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے یا اپنے کاموں میں مشغول ہے، تو دنوں کے اندر جو کچھ انسان دن کی روشنی میں کرتے ہیں، دن کی سورج کی روشنی میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو رات کی تاریکی اور اندھیرے میں لوگ کرتے ہیں اللہ جل شانہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں برابر ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام مقرر کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ لہو معقبات، معقبات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم الملائکہ، المعقبات الملائکہ، یہ فرشتے ہیں۔ لہو معقبات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ معقبات کا معنی کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی اگر احادیث پاک کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 فرشتے انسان پر مقرر کیے ہیں، 4 فرشتے دن میں اور 4 فرشتے رات میں۔ 2 فرشتوں کا کام انسان کی جسمانی حفاظت کرنا ہے، جسمانی طور پر، اور 2 فرشتوں کا کام انسان کے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، اعمال کو نوٹ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زبردست ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تعالیٰ محافظ فرشتے بھیجتا ہے انسان کے لیے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ محافظ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اذیت پہنچانے والی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی درند چرند پرند ہے یا کوئی بھی چیز، تو اس سے دور کرتے ہیں، اس کو اس سے ہٹاتے ہیں، روکتے ہیں۔ اللہ کہ وہی انسان کے پاس آ سکتا ہے جو اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جو نقصان اس کو پہنچے گا، اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وگرنہ یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 فرشتے یہ ہیں، اور 2 فرشتے انسان کے دائیں بائیں مقرر اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں فرشتوں کو، دونوں کی ڈیوٹیاں چینج کرتے ہیں۔ صبح کے فرشتے فجر کی نماز کے اندر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ان فرشتوں کی بھی جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں جسمانی طور پر، اور ان فرشتوں کی بھی جو انسان کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ اور اس کے لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی تعاقب، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں فرشتے، رات کو بھی اور دن کو بھی، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ یتعاقبون، یہاں سے موقبات کا معنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، پہلے ڈیوٹی دے کر جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ دوسرے لے لیتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ یتعاقبون یہ معنی ہے۔ یجتمعون فی صلاۃ الصبح و صلاۃ العصر، یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ فَيَسْعَدُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ، تو وہ فرشتے جو رات جنہوں نے آپ کے پاس گزاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو فَيَقُولُونَ، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نماز کی حالت میں جن کو چھوڑا، أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم جب ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز۔ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت بھی، جو جانے والے وہ کہتے ہیں، آنے والے کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم آئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جو جانے والے وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم ان کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے وقت، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 نمازوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زور دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ 2 نمازیں، عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ، یہ بردین 2 نمازیں، ہما صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر،
یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے، کیونکہ ان کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور ڈبل اجر لکھا جاتا ہے، جانے والے بھی لکھ کر لے جاتے ہیں اور آنے والے بھی آ کر نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ فرشتے جو ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ان معکم من لا یفارقکم الا عند الخلاء وعند الجماع، تمہارے پاس اللہ نے وہ فرشتے مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے جو صرف دو حالتوں میں تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے یا جب ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کے علاوہ انسان کی وہ حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل من مراد، قبیلہ مراد کا ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، احترس، ذرا احتیاط کیجئے، اپنی حفاظت کیجئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ اپنی حفاظت کیجئے، فإن ناسا من مراد یریدون قتلک، کہ یہ قبیلہ مراد کے کچھ آدمی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، فرمایا ان مع کل رجل ملکین یحفظانہ، ہر شخص کے لیے اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جو انسان مما لم یقدر، اس چیز سے جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھی گئی، اور جب فیضا جاء القدر، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو کر رہے گا، وہ فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ فرشتے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معنی کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو موقبات ہیں، یہ 4 فرشتے ہیں، 4 دن میں اور 4 رات میں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ 2 فرشتے انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کے اعمال نوٹ کرتے ہیں، اور 2 فرشتے انسان کی جسمانی طور پر حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ لہو موقبات، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرے دار ہیں، موقبات پہرے دار فرشتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے سے بھی، ومن خلفہ، اور پیچھے سے بھی، آگے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح عام گارڈ جو ہیں وہ ملوک اور رؤساء اور بادشاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے انسان کی نگرانی کرتے ہیں اور نگہبانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ تبدیل کر دیں از خود اپنی طرف سے اپنے حوال کو تبدیل کر دیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ جل شانہ، جس طرح کہ ابن ابی حاتم نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اوحى اللہ الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی، ان قل لقومک، کہ اپنی قوم کو یہ فرما دیجئے، انہ لیس من اہل القریہ ولا اہل بیت یکونون علی طاعت اللہ، کہ کچھ لوگ یا کسی گھر کے لوگ، کسی بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے فَيَتَحَوَّلُونَ مِنْهَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ إِلَّا حَوَّلَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا يُحِبُّونَ إِلَى مَا يَكْرَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ نعمتیں اپنی سزا کی شکل میں، ناراضگی کی شکل میں بدل دیتا ہے، اور وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے، وہ خوشحالی بدحالی کی شکل میں بدل دیتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک اور فرمایا کہ اس کی تصدیق قرآن پاک میں یہی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ انسان، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، رزق میں فراوانی دیتا ہے، لیکن وہ گناہ اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ اس سے وہ رزق میں جو برکت ہے وہ چھین لیتا ہے، اور جو اضافی اس کو رزق مل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس سے لے لیتا ہے اس کی معصیت اور گناہ کی وجہ سے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و بر و بحر میں جو فساد مچا ہوا ہے یہ لوگوں کی شامت اعمال ہے، یہ لوگوں کی شامت اعمال ہے۔ اور جس طرح ہم پہلے پڑھا ہے اس کی آیت کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے وما ظلمونا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے
کہ ایک انسان نیکی کر رہا ہو، نیکی کی راہ پر چل رہا ہو، اور پھر یکدم وہ نیکی چھوڑ کر نیکی کے کاموں میں دلچسپی چھوڑ دے، دنیا کے اندر مشغول ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لیے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ہے۔ جس طرح کہ پہلے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کہ لو اراد الخروج لعدوا له عدہ ولكن کرہ اللہ بعثهم، اگر یہ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ محنت کرتے، جس طرح اپنے دنیاوی کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا نیکی کا بھی ارادہ ہوتا تو یہ نیکی کے لیے بھی کچھ کوشش کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے نیکی کی طرف توجہ چھوڑ دی تو اللہ نے بھی ان سے توفیق چھین لی۔ تو جو آدمی نیکی کی راہ پر چل رہا ہو، نیک کام کر رہا ہو، یکدم چھوڑ دے اور اس کی طرف سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ابتلا کا شکار ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں کہ نیکی میں اضافہ، نیکی میں رغبت، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے، اور نیکی کرتا کرتا انسان چھوڑ دے اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی نہ لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہے جو انسان کو وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق سے برکت چھین لیتا ہے، یا ایک ڈھیل دے دیتا ہے انسان کو کہ تیری رسی دراز ہے، اور وہ اس طرف برائی کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نیکی سے دور ہٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ پھر پکڑتا ہے اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو چینج نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں، جیسے وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ان کو ہلاک اور تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو روکنے والا نہیں، لٹانے والا نہیں، رد نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے کو۔ فلا مرد لہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہے تو اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں، ٹالنے والا کوئی نہیں۔ وما لہم من دونہ من وال، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، تو پھر کوئی بھی ان لوگوں کا جن پر اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی ان کا والی اور کارساز نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے اگلے درس میں شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، انشاءاللہ۔ آگے